بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کا مرید ایک مشکل میں پھنس جاتا ہے، مصیبت میں، اور پھر کس طرح حضور غوث پاک اس کی مدد اور دستگیری فرماتے ہیں، اس واقعے کو مکمل طور پر جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا۔ پسند آنے پر لائک اور چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں۔ ناظرین، مشہور تھا تاریخی شہر بلخ میں ایک بہت بڑا دینی مدرسہ تھا جس میں ہزاروں طالب علم دور دور سے دین کی تعلیم حاصل کرنے آیا کرتے تھے۔ اس مدرسہ میں پڑھ کر جانے والے طالب علموں کو لوگ بڑی عزت کی نگاہ سے دیکھا کرتے تھے۔ اس مدرسہ میں حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کا مرید بھی زیر تعلیم تھا۔ وہ بہت دل لگا کر پڑھائی کرتا تھا، مگر اس کی زندگی کا ایک پوشیدہ راز یہ بھی تھا، اور وہ راز یہ ہے کہ مرید مدرسہ سے سبق پڑھنے کے بعد اس علاقے سے دور ایک ویرانے میں ایک درخت کے سائے میں جا کر بیٹھ جایا کرتا تھا اور جی بھر کر ذکر و اذکار کیا کرتا تھا، اور وہ دنیا سے الگ تھلگ ہو کر اپنے پیرانے پیر حضور شیخ عبد القادر جیلانی سے اپنی کامیابی کے لیے دعائیں کیا کراتا تھا۔ اور پیارے ناظرین، اس درخت جس کے سائے میں وہ درویش طالب علم اکثر بیٹھا کرتا تھا، اس سے کچھ فاصلے پر ایک مغرور امیر آدمی کا رہائشی مکان تھا۔ وہ مغرور آدمی اکثر اس طالب علم کو اس طرح بیٹھا دیکھ کر ناراضگی کا اظہار کیا کرتا تھا اور دل ہی دل میں کیا کرتا تھا کہ ناظرین، اتفاق کی بات یہ کہ ایک رات کسی چور نے اس مکان سے چوری کر کے بہت سارا قیمتی مال غائب کر دیا۔ وہ جو امیر کا گھر تھا، وہاں پر سونا چاندی بھی تو زیادہ ہوگا، اس نے چوری کر لی، اور جب صبح مالک کے مکان کو چوری کا پتہ چلا تو اس نے حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کے مرید طالب علم کو پر چوری کا الزام لگا دیا اور ان کو پکڑ کر کوتوال کے حوالے کر دیا۔ تو کوتوال نے اس وقت ان کو زندان میں قید کروا دیا اور سختی سے کہا کہ تمہیں بہت جلد پھانسی کی عطا کر دی جائے گی، یعنی پھانسی کا موت یا ہاتھ کاٹنے کی سزا دے دی جائے گی، کیونکہ تم نے یہ چوری کیا۔ اب ناظرین، یہ بے قصور تھا۔ اس بے بسی اور بے چینی کی حالت میں غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کے مرید نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، یا اللہ، تیرا یہ فرمان عالی شان ہے کہ جب گواہ گواہی دینے کے لیے بلائے جائیں تو یا ان پر چاہیے ان کا انکار نہ کرو۔ اے اللہ، تیرے سوا یہاں پر میرا کوئی اور گواہ نہیں ہے، صرف تو جانتا ہے کہ میں بے گناہ ہوں، مجھے تیری گواہی کی سخت ضرورت ہے۔ میں تیرے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوں اور تیرے برگزیدہ بندے حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کا مرید ہوں۔ اے میرے مالک و مولا، میری دستگیری فرما، میری مدد فرما۔ پیارے ناظرین، اس مرید غوث پاک کا یہ فرمانا تھا کہ اچانک اس وقت ایک شخص چیختا چلاتا ہوا دوڑ کر زندان کی طرف، قید خانے کی طرف آیا اور آتے ہی چیخ کر کہنے لگا کہ بخدا اس طالب علم کو چھوڑ دو، یہ نہیں ہے چور، میں اپنا جرم قبول کرتا ہوں، اس بے گناہ کو سزا مت دو، میں سزا کا حقدار ہوں، مجھے سزا دو۔ ناظرین، یہ کوتوال یہ بات سن کر بہت ہی حیران ہو گیا۔ کوتوال نے غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کے مرید طالب علم کو چھوڑ دیا اور پھر حیرانی کے عالم میں چور سے پوچھا کہ تم نے کس وجہ سے اپنے جرم کا اقرار کیا ہے اور یوں چیختے ہوئے یہاں آ گئے ہو؟ وہ کہنے لگا، ابھی تھوڑی دیر پہلے کی بات ہے کہ میں اپنے گھر میں بیٹھا ہوا تھا اور چوری والا مال گن رہا تھا کہ میرے کانوں میں انتہائی غضبناک آواز آئی کہ اے بدبخت انسان، اپنی زندان میں جاؤ اور میرے ایک مظلوم بندے کو فوراً رہا کرواؤ، وہ بھی بے گناہ ہے، چوری تم نے کی اور سزا اسے مل رہی ہے، ابھی جاؤ اور چوری کا مال واپس کر دو ورنہ برباد کر دیا جاؤ گے۔ ناظرین، وہ چور کہتا ہے کہ وہ آواز اتنی غضبناک تھی کہ میرے تو اوسان ہی خطا ہو گئے اور میں بھاگا یہاں چلا آیا اور آپ کے سامنے اپنا جرم قبول کر لیا۔ دیکھا ناظرین، حضور غوث پاک کے مریدوں کی کیا شان ہے، سبحان اللہ۔ وہ بے شک اپنے مریدوں کی، اپنے چاہنے والوں کی مدد فرماتے ہیں، تو ہمیں بھی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے صدقے سے ان کی بارگاہ میں دعائیں کرنی چاہیے اور ان کا وسیلہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کرنا چاہیے۔ اور آج دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے اولیاء کرام کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کا صدقہ اللہ تعالیٰ ہم پر کرم فرمائے، ہم سب کی نیک خواہشات پوری فرمائے۔ جس دوست نے بھی آخر تک ویڈیو کو دیکھا ہے اس نے کمنٹ کر کے بتانا ہے
اور اپنے دوسرے دوستوں تک ویڈیو کو شیئر کرنا ہے، ویڈیو کو لائک اور چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں۔ جزاک اللہ، اللہ حافظ۔